أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق و مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ لاحد میں قبر میں جانے لگے توجہ تو لاحد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ لاحد قبر ہے اور بڑی تاریخ جگہ ہے، تو لاحد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات تھی۔ ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، عالم برزخ، پھر عالم آخرت، جسے حشر کہتے ہیں، معاشر کہتے ہیں۔ جہاں سے ہم آئے اب یہاں ہیں، پھر برزخ میں، پھر حشر۔ یہ موضوع ہے میرا، اور اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی دو مقامات سے تلاوت کی ہے۔ اب میں خلاصہ بیان کرتا ہوں اس مختصر سے وقت میں۔ انسان آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ پارہ نمبر۔ عقل دیا، شعور دیا، مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں آنے سے پہلے وہاں موجود ہیں۔ اب جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب اس وقت کو یاد کرو، تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت جب اللہ تعالی جل جلالہ یہ اقرار لے رہا تھا تو نور مصطفیٰ موجود تھی، حضور کا نور موجود تھا۔ کیونکہ اس بات میں آتا ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ متا وجبت لک النبوہ، اے محبوب آپ کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والدین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ اب یہاں اللہ نے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے یا سب سے اول جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت جس کو سجایا گیا، ایسی تصویر کھینچ لی محبوب کی، خود خدا کو بنا کر ضرور آ گیا۔ ایسی تصویر کھینچ لی محبوب کی، خود خدا کو بنا کر ضرور آ گیا۔ تو یہ عالم ارواح ہے۔ وہاں جتنے بھی آپ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں یا قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، سب کی وہاں روحیں کیا ہے موجود ہیں، اور تمام سے اللہ نے یہ وعدہ لیا۔ اب وعدہ لینے کے بعد پھر کیا ہوا؟ ان کو سلا دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ ایک موت طاری کر دی گئی۔ کیونکہ جب آدمی لوگ جہنم میں جائیں گے نا، جہنم کے اندر، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے اللہ ہمیں تو نے 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، کیا یہاں سے فہل الی خروج من سبیل، یہاں سے بھی کوئی نکلنے کا؟ روحیں بنی، اقرار ہوا الست بربکم۔ اب یہاں اللہ نے یہ وہ میں نے کہا خلاصے بیان کروں، ورنہ یہاں میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ وعدہ کیوں لیا؟ اگر قرآن میں بیان فرمایا قالوا بلا شہیدنا، جب یہ تمام نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اللہ فرماتے پھر ہم اس کو پر گواہ ہو گئے۔ کیوں؟ کہ جب قیامت کا روز ہوگا، حشر کا روز ہو، تو کوئی آدمی وہاں انکار نہ کر سکے کہ ہم تو توحید کا پیغام
نہیں پہنچا. تو یہ ایک عالم ارواح ہے جہاں جتنے بھی لوگ یہاں آنے والے ہیں وہاں وہ ان کی روحیں کیا ہیں موجود ہیں. پھر ہم دنیا میں آ گئے. اب دنیا میں دنیا کے آنے کا مرحلے پر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور سورۃ المؤمنون کے اندر 12 نمبر 24 میں. اب غور کرو کہ ایسے نہیں آپ ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہم جناب جوتے تھے کوٹ نا اپنی تخلیق کے اوپر غور کر انسان کہ کہاں سے تو آیا, پھر تم نے کہاں رہنا ہے, کہاں جانا ہے. وہاں سے آئے یہ تھوڑی سی زندگی. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ موت کو حیات کو بنایا کہ ہم آزمائیں انسان کیا کرتا ہے. حیات موت دی, پھر حیات یہ آزمائش ہے. یہ کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, آزمائش ہے. یہاں کو اللہ نے بیان فرمایا اس آنے کو, فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. اس مرحلے کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ انسان غور کر, وہی ہے ذات هو الذی خلقکم من نطفة, جس نے تمہیں پانی کو پھونک دیا جاتا ہے, پھر کیا ہو جاتی ہے روح. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے طفلا, پھر تم دنیا میں آ گئے, پھر کیا ہو گئے دنیا میں آ گئے. اب قرآن میں جلاتے ہیں نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگ کہ اللہ مجھ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے تھے. جب آدمی مقام طفل میں ہوتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, اس وقت ایک ماں ہوتی ہے, ایک باپ ہوتا ہے جو بیٹے کی محبت میں تڑپ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے اللہ فرما رہا ہے اس طفل کو یاد کر, طفلا ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تمہیں جوان کیا, ثم لتکونوا شیوخا, پھر کیا دے گا بڑھاپا, پھر آئے گا بڑھاپا. فرمایا ومنکم من یتوفی من قبل, اور ہم جسے چاہیں تو جوانی سے پہلے, جسے چاہیں تو بڑھاپے سے پہلے واپس بلا لیں. یہ ہماری مرضی ہے, جب چاہیں رکھیں, جب چاہیں واپس بلا لیں. حضور کے غلاموں, یہ زندگی جو اللہ نے کان کے تھوڑا سا حصہ لگایا ہے, یہ آزمائش ہے. یہ کیا ہے, آزمائش ہے. جہاں سے آدمی پھر منتقل ہوتا ہے عالم برزخ. کدھر, جہاں سے ہم آگے کدھر جانا ہے, وہ زندگی ہے. عالم برزخ کیا ہے, ایک زندگی ہے. چونکہ آپ تفصیل ہے, میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, وہ زندگی ہے. برزخ کیا ہے, برزخ کہتے ہیں پردے کو, دیوار پردہ. ٹھیک ہے, وہ پردہ ہے, دیوار ہے اس دنیا اور آخرت کے. آخرت وہاں جو ہم نے کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں. آسانی سے آپ سمجھنے کے لیے میں بتاؤں, آپ باہر جاتے ہیں, جہاز پہ سفر کیا آپ نے, راستے پہ بیٹھے کسی ایئرپورٹ کے اوپر آپ کی فلائٹ کا انتظار ہے, تو آپ کو وہاں انتظار گاہ میں بٹھا دیا جاتا ہے, انتظار گاہ میں بٹھا دیا جاتا ہے. اسی لیے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, وہ زندگی ہے. برزخ کیا ہے, برزخ کہتے ہیں پردے کو, دیوار پردہ. ٹھیک ہے, وہ پردہ ہے, دیوار ہے اس دنیا اور آخرت کے. آخرت وہاں جو ہم نے کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں. آسانی سے آپ سمجھنے کے لیے میں بتاؤں, آپ باہر جاتے ہیں, جہاز پہ سفر کیا آپ نے, راستے پہ بیٹھے کسی ایئرپورٹ کے اوپر آپ کی فلائٹ کا انتظار ہے, تو آپ کو وہاں انتظار گاہ میں بٹھا دیا جاتا ہے. انتظار گاہ میں بٹھا دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں انتظار گاہ. آپ ویٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, کس کا, فلائٹ کا. تو یہ برزخ کی زندگی انتظار گاہ ہے. یہ کیا ہے, ایک انتظار گاہ ہے. وہاں جو ہم نے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اس سے جانے سے پہلے یہ انتظار گاہ ہے. حضور کا غلام, یہ جو مختصر سی تیری زندگی ہے, اگر یہ چاہتا ہے کہ برزخ کی زندگی انتظار گاہ کو اچھا کرنا چاہتا ہے, تو اس زندگی کو اچھا کرنا. یہی سمجھے آپ, سمجھانے کے لیے میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے یا ایک کیاری ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. جنت کیا ہے, قبر کیا ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, ایک کیاری ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. وہ جو برزخ کی زندگی اتنی طویل, آپ کی مرضی ہے اسے آپ جنت کی کیاری بنانا چاہتے ہیں,
بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کا گڑھا. اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے. اس میں کامیاب ہو گیا آنے والی منزل اللہ کیا فرما دیتا ہے؟ آسان فرما دیتا ہے. تو یہ عالم برزخ ہے. یہاں آپ نے ہم نے رہنا ہے. جب یہاں سے ہم نے وہاں منتقل ہونا ہے. اس لیے کہتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ وہاں آپ کی یہ جو جسم ہے اس سے ہوں گے سارے جمع ہوں گے. اچانک اعلان ہوگا اے محشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں جھکا لو, نظریں جھکا لو, کیونکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. حضور کی سرداری کی سواری آ رہی ہے. اس لیے حضور کے غلاموں انبیاء کی ذات ہو یا رسول اللہ کی ذات ہو یا صحابہ ہو یا اہل بیت ہو, ہم نے ان کے سامنے اپنے گردن کو جھکانا ہے. کیوں؟ کہ ان کی شانیں ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے یہ طرف رسول اللہ کی. اللہ سے پیار کریں. وبنی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. یہ قیامت کا دن ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ باپ بیٹے سے اختیاری کرے, فراری اختیار کرے گا, بیٹی ماں سے فراری اختیار کرے گی, بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا, بہن بہن کو چھوڑ دے گی, ایک نیکی بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. یہ آپ کے آنسو ہے نا, خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر رویا کرو. ایک آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا, جہنم کی طرف, تو یہ آنسو پلکی یہ بول پڑی پلکی چھوٹی چھوٹی بے جان عرض کر کے میرے اللہ ایک دن میں ہم گواہی دیتے ہیں ایک دن تھا یہ بندہ تنہائی میں بیٹھا تھا, تنہائی میں بیٹھ کر میرے مالک اسے تیری یاد آ گئی اور تجھ سے یہ ڈر گیا, تیرے ڈر کی وجہ سے یہ رونا شروع ہو گیا. اس کے آنسو ہم پر گرے, اس کے آنسو ہم پر گرے. ہم بلکہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ تجھ سے ڈرنے والا تھا, رونے والا تھا. میرا رب ان پلکوں کی گواہی قبول فرما کر اسے جہنم سے عطا فرما کر جنت میں داخل فرما. اس لیے زندگی مختصر ہے, اپنے آپ کو تیار کریں. یہ امتحان کا ہے, یہ امتحان میں نے جھلک بیان کی ہے. اللہ فرما رہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے انسان تیرا کوئی نام و نشان نہ تھا, تو دنیا میں آیا, پھر تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی اور آسمان کیسے کیسے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.